ایک شخص جو کسی پر ظلم کرتا ہے اور ایک وہ انسان کہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں اور جس پر ظلم کیا جائے اس کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تبلیغ دین کے لیے، اسلام کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی سرزمین پر روانہ فرمایا تو آپ نے جانے سے پہلے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنها لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے معاذ یاد رکھنا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے، مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اس لیے کہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے، جس کو مارا جاتا ہے، جس کو تکلیف دی جاتی ہے، جس کو ستایا جاتا ہے، جس کو پریشان کیا جاتا ہے، جس پر پریشانیوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، جس کی زمین چھین لی جاتی ہے، جس کی عزت کو ذلت و رسوائی کے دلدل میں گھسیٹ کر اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، وہ مظلوم شخص زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر سکون حاصل کر لیتا ہے، اس مظلوم کو زندگی میں سکون مل جاتا ہے۔ مگر فکر مند ہونا چاہیے اس ظالم کو، اس گناہ کرنے والے کو، اس ستانے والے کو، اس تکلیف دینے والے کو، اس پریشان کرنے والے کو، اس زمین دبانے والے کو فکر مند ہونا چاہیے کہ جس پر ظلم کیا جائے، زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر اس کو تو سکون مل جاتا ہے، لیکن ظالم کو زندگی میں کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا ہے، ظالم کو کبھی سکون میسر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے معاذ اس بات کا خیال رکھنا، زندگی میں مظلوم کی بد دعا سے بچو، دل دکھانے سے بچو، تکلیف دینے سے بچو، پریشان کرنے سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اس لیے کہ جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو فوراً باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے کسی بھی انسان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔